السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایمان کے 16 شعبے کی دوسری قسط ہے اور اس میں بڑی اہم بات ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے، جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو دل میں ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کا ارادہ کریں۔ ہمارے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے جو وعدہ کر رہے ہیں ہمیں وہ پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وعدہ کیا اور بعد میں کسی پریشانی کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا، کسی پریشانی کے اندر الجھ گیا اور وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، تو جس سے وعدہ کیا اس کو بتا دے کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکا، یہ آگے کو کر دوں گا۔ یعنی وقت ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ بات اس کو بتا دینی چاہیے کہ میں کسی پریشانی کے اندر ہوں اور میں نے آپ سے آنے کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں آ سکتا، میں نے فلاں چیز آپ سے لی تھی لیکن میں نہیں دے سکتا، میرے پاس میں جو ایسا نہیں ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو آگاہ کر دینا چاہیے، اس کو جس سے وعدہ کیا اس کو بتا دینا چاہیے، اور وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہوں اس کو یہ بتا دے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اس کو بتا دیا کہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی۔ لیکن اگر پہلے سے ہی نیت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا، یعنی پہلے سے ہی جو ہے بہانے نکالنے کا، ڈھونڈنے کی نیت بنا رکھی ہے کہ میں اس طریقے سے بہانے لے دوں گا، اس طریقے سے جو ہے اس کو بدنام کر دوں گا، اس طریقے سے اس پر الزام لگا دوں گا، یہ اگر پہلے سے ہی جو ہے، یا میں اس طریقے سے بہانے بناتا رہوں گا، اس طریقے سے پورے طریقے سے جو ہے اس نے اپنی نیت کر رکھی ہے، بلکہ جھوٹ بول کر وعدہ کر رہا ہے، یعنی میں وعدہ پورا کر دوں لیکن وعدہ نہیں کر رہا، اس کے اندر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس میں، تو ایسی صورت پر اس کو سخت گناہ ہے، اس کی سخت پکڑ ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر اس کی پہلے سے ہی نیت یہ ہے کیا کہ میں وعدہ پورا کروں گا ہی نہیں، میں اس کو سامان واپس کروں گا ہی نہیں، مجھے اس نے بلایا میں جاؤں گا ہی نہیں، اور وعدہ کر لیا ہے، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں جو ہے وہ گنہگار ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ سوچے میں اس طریقے سے جو وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہوں، وہ برابر وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول کر کے اپنے وقت کو آگے بڑھا رہا ہے، اگر اپنی بات کو گھما پھرا کر کے پیش کر رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، تو گنہگار ہوگا اور وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اپنے وعدے کا پابند نہ ہو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا؟ جو اپنے وعدے کا پورا نہ ہو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صاف صاف اس چیز کو منع فرما دیا، دین کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کی عادت نہ ہو، وعدہ پورا کرنے کا کرنا نہیں چاہ رہا ہے، وعدہ پورا کرتا ہی نہ ہو، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا جس میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں ہے۔ فرمایا جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا نہیں ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو وہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے کیا کہ ایمان والا نہیں ہے، ایک طریقے سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی جب مسلمان نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، کیا کرے گا؟ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وعدہ کر رہے ہیں تو اس وعدے کو جہاں تک ہو سکے پوری طریقے سے کوشش کرنی چاہیے اس کو پورا کرے، اور اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ جس وقت کا اس نے وعدہ کیا ہے اس وقت میں اگر پورا کرنے کی پر جو ہے وہ قابل نہیں ہے، پورا کرنے کے اس کے پاس میں انتظامات نہیں ہیں، تو اس کو باخبر کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ مجھ سے میں اس وقت میں جو فلاں کام کا آپ نے وعدہ کیا تھا میں آپ سے نہیں کر سکتا، فلاں سامان آپ سے میں نے لیا تھا، لوٹانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہو پایا، میں نہیں کر پایا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن دینے کی نیت میں پہلے سے اس کا یہ ارادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جب کوئی وعدہ کیا تو اس کو جو ہے پورا کیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त में नबूवत नहीं मिली थी, उससे पहले मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सामान खरीदा। इस सिलसिले में आपकी कुछ रकम मेरे ऊपर बाकी रह गई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप यहीं ठहरिए, मैं अभी घर जाकर के वो जो है रकम वापस लेकर के आता हूँ। आपकी वो रकम जो है मेरे ऊपर रह गई थी बाकी, मैं उसको लेकर के आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ही खड़े हो गए, ठहर गए, उसी जगह ठहरे रहने लगे और वादा फरमा ले। मगर वो फरमाते हैं कि मैं घर आकर के भूल गया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा करके आया था। फिर 3 दिन के बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मुझे ख्याल आया कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वादा करके आया था। मैंने वो रकम ली और रकम लेकर के मैं जो वहां पर पहुंचा, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह ठहरे हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे देखकर जरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी में बल नहीं आया, जरा से ही बल नहीं आया। तो और फरमाया कि इसके सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, ए नौजवान, तुमने हमें जो है परेशानी के अंदर डाल दिया है, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि 3 दिन के मुताबिक हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, मैंने आपसे वादा यहाँ पर ठहरने का किया था और मैं आपका बराबर इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब आएंगे, इसलिए कि मैंने कोई मुद्दत जो है आपसे नहीं की थी, तय नहीं की थी मैं इस वक्त तक आपका इंतजार करूंगा। मैंने सिर्फ आपसे वादा कर लिया था कि आप मेरी रकम वापस लेकर के आएंगे, मैं आपका यहाँ पर इंतजार करूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां पर 3 दिन तक ठहरे रहे, 3 दिन तक वहां पर जो है उनका इंतजार करते रहे और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर वहां पर खड़े रहे, देखते रहे, उनका इंतजार करते रहे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया था। आपने उस वादे को पूरा फरमाया और अपनी पेशानी के अंदर बल तक नहीं डाला, जरा सा गुस्सा भी नहीं हुआ, सिर्फ इतना कहा उनसे कि आपने हमें थोड़ा परेशानी के अंदर डाल दिया है, इसलिए कि हमने आपसे वादा किया था और आपका हम यहाँ पर 3 दिन से जो है बराबर इंतजार कर रहे हैं। ये है वादा।